درس نظامی ہندوستان میں وجود میں آیا ہے، باقی مسلم دنیا میں درس نظامی کا کوئی وجود نہیں۔ ملا نظام الدین سیالوی 18ویں صدی کے بزرگ ہیں اور ہندوستانی ہیں، اور یہاں پر انہوں نے یہ نصاب مرتب کیا ہے۔ تو ہماری ایک تو یہ کاوش ہے کہ ہم قدیم جو سلسلہ ہے اسے بحال کر رہے ہیں۔ ہمارے وفاقوں نے، تنظیموں نے درس نظامی کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ میں پچھلے دنوں ہمارے مفتی صاحب کی شادی تھی، مفتی نوید صاحب کی، تو ان کے استاد گرامی مفتی مولانا فضل سبحان زیدہ شرفہ وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور مجھے انہوں نے بڑی اچھی باتیں بتائیں، کچھ واقعات بھی سنائے۔ تو میں مختصراً کہہ رہا ہوں، وہ فرما رہے تھے کہ جب یہ تنظیم المدارس بنا اور یہ ڈگری کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں پر کچھ علماء ایسے بھی تھے جنہوں نے ذمہ داران سے کہا کہ آپ لوگ یہ جو کارنامہ کر رہے ہیں اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہو لیں گے۔ شاہ نورانی صاحب تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ قیامت کے دن اللہ کی جناب میں اس کے لیے جواب دہ ہو پائیں گے؟ جو کارنامہ آپ کر رہے ہیں اس سے تو دینی علم کی روایت مجروح ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوا، وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ اب جن کے پاس ڈگریز ہیں انہیں آپ نہ امیر کہیں پڑھانے کو نہیں پڑھا سکتے۔ ہم نے یہاں مدرسین رکھ کے دیکھے ہیں، مدرسین رکھے، وہ ہمارے پاس آ جاتے تھے مفتی صاحب کے پاس کہ حضرت آپ ہمیں صبح پڑھایا کریں پہلے یا شام کو، ہم پھر آگے پڑھائیں۔ تو مطلب یہ نوبت ہے، تو ہم نے یہ کیا کہ قدیم جو نصاب ہے اور تدریس کا طریقہ ہے اسے بحال کیا۔ دوسرا ایک کام ہم نے یہ کیا ہے کہ درس نظامی کے کلاسیکی نصاب میں 9 سے 10 چیزوں کا اضافہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں اب وقت بدل گیا ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، نصاب مختصر ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں زمانہ بدلا ہے، علماء کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب نصاب زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ کی عقل کو میری بات لگ رہی ہے یا لوگوں کی؟ میری بات زیادہ قرینِ عقل نہیں ہے کہ وقت بدل گیا، ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ جب ذمہ داریاں بڑھ جائیں تو زیادہ تیاری کرنی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے درس نظامی کے نصاب میں 9 سے 10 چیزیں اضافہ کی ہیں۔ مثلا اردو شاعری ہم پڑھا رہے ہیں، اردو نثر پڑھا رہے ہیں، یہ کوئی نہیں پڑھاتا۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ فقہ کے ساتھ جدید اصول قانون پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے فلسفے میں جدید منطق فلسفے کو داخل کیا ہے کلاسیکی روایتی نصاب کے ساتھ ساتھ، اور ہم سوشل سائنسز اور یہ جو جدید سائنسز ہیں ان کی بنیادی چیزیں پڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلا نحو کے ساتھ ہم لسانیات پڑھا رہے ہیں۔ میں ابلاغ کے مسئلے کی وجہ سے چیزیں کو چھوڑ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے چیزوں کا ابلاغ نہ ہو، تو میں آپ لوگوں کو بیزار نہیں کرنا چاہتا۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ کافی چیزیں ہیں، ہمارا جو نصاب ہے وہ بہت جامع نصاب ہے، اور میرا یہ یقین ہے اور میں اللہ کی جناب میں بہت پر امید ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے لیے یہ مستقبل کا نصاب ہم نے مرتب کیا، اور یہ ہم جس طریقے سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی کروا رہے ہیں، اور آگے ہمارا پروگرام ہے کہ انہیں باقی جو MA کے کورسز ہیں وہ بھی کروائیں۔ اور یہ تو ہمارا نصاب کے حوالے سے تھا کہ یہ 2 چیزیں ہم نے کی ہیں خاص طور پر۔ اب جو بچوں کی ہم تربیت کر رہے ہیں یا بچوں کو جو ہم نظریہ دے رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری سلطنت ہے، خاص کر کے ہماری سلطنت ظاہر ہے مسلمان ملک کی سلطنت ہے لیکن ہے کفر پر قائم۔ میں دوہرا رہا ہوں، سلطنت مسلمانوں کی ہے مگر بنیادیں کفر پر ہیں۔ میں اس کی بالکل وضاحت نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس کی بنیادیں وہی ہیں جو مغرب کے گورے لانتی انگریز یہاں ڈال کے گئے، انہی بنیادوں پر ہمارا ملک چل رہا ہے۔ وہی آئین ہے، وہی بیوروکریسی ہے، وہی پولیس ہے، وہی عدالتیں، سب کچھ وہی ہے، وہی قوانین ہے۔ ہمارے ملک کا یہ حال ہے، تو ہم یہ نظریہ ہے ہمارا کہ علماء جو ہمارے ہیں وہ تیار ہوں اور اس نظام میں داخل ہوں، اس نظام میں مداخلت پیدا کریں، اس نظام کے اندر سے اسے توڑیں۔ اور اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے پڑھ کے محنت کر کے یا تو اسی سلسلے کو چلانا ہے آگے، یا پھر آپ نے جج لگنا ہے، یا آپ نے CSS کر کے بیوروکریٹ بننا ہے۔
یا آپ نے یونیورسٹی میں پروفیسرشپ لینی ہے، کٹر قسم کا مولوی ہو آدمی اور پھر آدمی جج لگا ہوا ہو، اور جس علاقے میں جج ہو اس کی مرکزی مسجد میں جمعے کا خطبہ دے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے کوئی جمعے نہیں ہیں جو ہم جمعے پڑھ رہے ہیں. اگر ہماری ریاست کا سربراہ جمعہ نہیں قائم کرتا تو ہمارے جمعے کس بات کے، کس کام کے جمعے؟ دین کو بہت، دین کی طرف ہماری ریاست کا رویہ بہت حد تک آمیز ہے، بہت ہی حد تک آمیز. میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارے ضلع کے ڈی سی کو مرکزی مسجد میں جمعے کا خطبہ دینا چاہیے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو دارالخلافہ کی مرکزی مسجد میں خطبہ دینا چاہیے. کیوں نہیں دیتے؟ توہین سمجھتے ہیں اپنی. مولانا بات ہے یہ نہیں، مطلب کیوں نہیں دیتے؟ زبان ان کی کٹ گئی ہے، یہ گونگے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کے حکمران ہیں اور بدماش ہیں، کافروں والے کام ہیں، سارے ہیں مسلمانوں کے حکمران اور کام سارے کافروں والے ہیں. ہمارے یہ نمائندے نہیں لگتے. تو بجائے اس کے کہ ہم روتے پیٹتے رہیں، سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، ان سارے کاموں کی اپنی جگہ حیثیت ہوگی، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مرکزی بنیادی کام کریں، سسٹم کے اندر نفوذ کریں. اور یہ بہت آسان ہے، صرف اس کے لیے ذہانت اور محنت درکار ہے. داڑھی کوئی رکاوٹ نہیں. میں خود اس سسٹم میں اندر جا کے دیکھا ہے، اور مدرسے کا میں پڑھا ہوا تھا. 6-6.5 مہینے مجھے لگے اور اس ملک کا سب سے بڑا امتحان میں نے پاس کیا. کوئی میری داڑھی رکاوٹ نہیں بنی، کوئی مجھے مسئلہ نہیں بنا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ مسلمانوں کے ملک کے مناسب پر فائز ہوں اور مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے لیے کام کریں. یعنی آپ ہر ایک کو تجربہ ہے پولیس کا، عدالتوں کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ ہمارے حقوق کے غاصب ہیں. آپ کسی تھانے میں چلے جائیں کتوں کی طرف پڑ جاتے ہیں. آپ کسی عدالت میں چلے جائیں، وہاں جو جج صاحب بیٹھا ہے اس جاہل کو خود نہیں پتا کہ وہ جو فیصلے کر رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں فیصلہ کرتے خدا کے نازل کردہ کے مطابق؟ سارا دن کفر کو ترویج دیتے ہیں، ظلم کو. تو ہمارا یہ ماڈل ہے کہ اس طرح کی نسل پیدا کی جائے علماء کی. میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ مصر کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ماجد عرسان الکیلانی. ان کی ایک کتاب ہے صلاح الدین ایوبی کے زمانے پر. وہ کتاب ماجد عرسان الکیلانی کی، اس کا ترجمہ پروفیسر صاحبزادہ عبدالرسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. وہ کتاب مل جاتی ہے، القدس کی بازیابی اور عہد ایوبی کی نسل نو. وہ ضرور پڑھیں. اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک علماء کی پوری نسل تیار کی گئی جن کی وجہ سے ایوبی کا لشکر تیار ہوا، اور وہ نسل تیار ہوئی جس نے بیت المقدس واپس لی. آج بھی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں. ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. ہم کفر کے ساتھ سمجھوتوں میں زندہ ہیں، اور کفر کا نظام ہے جہان کا عالمی نظام. کفر کا نظام ہے، یہ کافروں کا نظام ہے. بلکہ اب تو کافر کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے. اب ہم اتنے خوش ذوق ہو گئے ہیں اور اتنے نرم دل ہو گئے ہیں کہ ہماری زبانوں سے لفظ نکلتے ہیں عیسائی، یہودی. کافر کیوں نہیں کہتے سیدھا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لفظ تاثیر رکھتا ہے. اصطلاحیں بدل دیں، ذہن بدل جائے گا. انہوں نے اصطلاحیں بدل دی. آپ میڈیا کی اصطلاحیں سنیں. نان مسلم کیا ہوتا ہے؟ نان مسلم بھی کوئی کیٹیگری ہے. کیٹیگری ہے مسلمان اور کافر. یا بندہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. یہ نان مسلم کافر اور مسلمان کے کوئی درمیان کی چیز ہے؟ یا کہیں گے کرسچنز، جیوز. میں ایم اے کی کلاسیں پڑھاتا ہوں ایک کالج میں، وہاں بھی کلاس میں کہتا ہوں کافر. میں نے کرسچنز کا بھی نہیں کہا، اور اگر کہہ بھی دوں تو ساتھ کافر ضرور کہتا ہوں. اور میں عام طور پہ میرا تکیہ کلام ہے وہاں مغربی کافر، مغرب کے کفار. یہ کہنا شروع کریں تب دینی ضمیر پیدا ہوگا. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو اس طرح ہم ڈگر پہ چلائیں کہ اس نظام کے اندر ہمارے لوگ جائیں، علماء جائیں. اور ظاہر ہے مقصد ریاست کے ساتھ بغاوت نہیں ہے.
مقصد اس کی اصلاح ہے تاکہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے اور انسانوں کے تحفظ کے لیے ہمارے لوگ کام کر سکیں. تو یہ ہمارا سلسلہ ہے تعلیم کا. اس کے لیے ہم یہاں کچھ کام ہم نے پچھلے سال بھی کروایا ہے اور اب بھی ہم نے اوپر شروع کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے دوسری منزل ہماری اس کا کام جاری ہے. ہمیں اوپر 4 کمرے ہم بنا رہے ہیں اور ایک ہال. تو اس میں ہم بچوں کی رہائش کے لیے اور کلاس رومز کے ساتھ ساتھ وہاں ایک ہال ہم بنا رہے ہیں. تو اس میں ہم کمپیوٹر لیب اور لینگویج لیب بنانا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہمارے جو بچے ہوں یہ عربی اور انگریزی کم از کم یہ 2 زبانیں اچھی بول سکتے ہیں اور اچھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا کام بھی چل رہا ہے اور باقی تعداد بھی ہماری بڑھ رہی ہے. اس دفعہ ہمارے پاس 25 سیٹس ہیں درس نظامی کے لیے اور اس کے لیے تو شاید کوئی 10-12 ہمارے پاس نشستیں ہوں. تو تعداد بھی ہماری بڑھ رہی ہے. اساتذہ کی تعداد اس وقت ہمارے پاس 3 مدرس ہیں درس نظامی کے. اسکول کے 2 استاد ہیں. تو یہ سلسلہ ظاہر ہے ہر سال ہر شعبے کا ایک استاد بڑھ جائے گا, تعداد بڑھ جائے گی. تو آپ لوگوں نے اس طرف ضرور توجہ کرنی ہے. ابھی ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے. تو یہ مختصراً ادارے کے حوالے سے بات تھی. ہمارا داخلہ ابھی کھلے گا مارچ میں. تو آپ خود بھی اپنے دوست احباب سے بھی کہیں کہ ہمیں درس نظامی کے لیے مڈل پاس ذہین بچہ دیں یا کم از کم اوسط درجے کا بچہ. جو 4 میں نے شعبے کہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان 4 شعبوں میں سے آپ کا بچہ کسی نہ کسی شعبے میں مرکزی حیثیت کا حامل ہوگا انشاءاللہ. آپ کسی کالج یونیورسٹی میں جائیں انہیں کہیں ہم بچہ دیتے ہیں اسے جج بنا کے دکھائیں, وہ نہیں کہیں گے. ہم بچہ آپ کو داخل کروا رہے ہیں آپ کہیں کہ یہ ڈی سی لگ جائے, وہ کہیں گے نہیں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اوسط درجے کا بچہ ہو. اوسط درجے سے نیچے ہو تو پھر کوئی وعدہ نہیں. کم از کم اوسط ایوریج ذہانت کا بچہ ہو, ایوریج. کیونکہ ہم بہت سخت کام کرواتے ہیں. ہمارے جو پہلے سال کے بچے ہیں 9th کے درس نظامی کے پہلے سال کے, میں بھی مولانا الیاس صاحب کو بتا رہا تھا کہ انہیں لگ بھگ میں نے میر غالب اور اقبال کے 400 اشعار یاد کروا دیے ہیں اور ابھی وہ اقبال پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس جو تیسرے سال کے بچے ہیں انہیں میں عربی شاعری پڑھا رہا ہوں امراء القیس, اور جو قصیدہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ حفظ کر رہے ہیں. ان سے آپ سن لیں عربی شاعری. اور میں بہت اس سے حجاب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے بڑے بڑے شیوخ میں بھی یہ رواج نہیں ہے. آپ بڑے بڑے شیوخ کو پکڑیں, ان سے پوچھیں شیخ الحدیث اور بڑے بڑے حضرات سے کہ عربی شاعری آپ کے حافظے میں کتنی محفوظ ہے. کوئی بھی 8, 10, 12, 15, 20 شعر, 150 شعر, بس. یہ رواج ہی نہیں رہا. مجھے والد صاحب بتاتے تھے کہ علامہ اظہری کراچی میں وہ کئی قصائد کے حافظ تھے. اور پھر میں نے خود جو دیکھا ہے حضرت قبلہ نصیر الدین صاحب کو, حضرت شیخ الحدیث کے جو شہزادے تھے وفات پا گئے, ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان کا عرس بھی ہے آگے 25 فروری ہے, 25 فروری کو ادھر سجوکا میں, ٹھیک بتا رہا, سجوکا 25 فروری کو حضرت شیخ الحدیث صاحب کا اور حضرت نصیر الدین صاحب رحمہ اللہ دونوں کا عرس ہے. تو انہیں میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ یہاں والد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے, وہ بہت روانی سے شعر پڑھتے تھے عربی, مگر نہ میں نے نہیں دیکھا کچھ. تو ہم اس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ بچوں میں مہارتیں پیدا ہوں. میں عام طور پر کہتا ہوں جس کا کوئی حافظہ نہیں اس کا کوئی علم نہیں, جس کا حافظہ نہیں ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے. علم 50% سے زائد, بلکہ میں کہتا ہوں علم 80% حافظہ ہے. جس کا حافظہ اڑ گیا اس کا علم ختم. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے. آپ ہمارے حق میں دعا بھی کریں اور ہمارے ساتھ اس طرح کا تعاون کریں کہ اچھے طالب علم یہاں داخل کرنا. اور تیسرے نمبر پر اس ادارے کی وقتاً فوقتاً خبر گیری بھی کرتے ہیں. آپ اس لفظ کے معنی سمجھ رہے ہیں, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. وقتاً فوقتاً اس کی خبر گیری بھی کریں کہ اس کے کیا حالات ہیں. میں اپنے والد صاحب کی سنت پہ عمل کرتا ہوں. میں یہاں سے تنخواہ نہیں لیتا, نہ مدرسے جمعہ میں پڑھاتا ہوں, جمعے پہ میں تقریر کرتا ہوں. ادارے نے میرا وظیفہ بھی مقرر کیا ہوا ہے, مگر آپ رجسٹر چیک کریں میں نے کبھی وصول نہیں کیا.
وہ وظیفہ مدرسے کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے، اور میں یہاں سے مدرسے سے تنخواہ نہیں لیتا، بلکہ ضرورت ہو تو کوشش کرتا ہوں کہ مدرسے کو میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دوں۔ وہ آپ ہمارے ناظم صاحب سے مل کے پوچھ سکتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً اس کی خبر گیری بھی کریں اور ان بچوں کو اختیار کریں، اس ادارے کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ میں آپ سب حضرات کا، امام خواص سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اس ادارے کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔